الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کل ہم نے بہت اہم موضوع پر بات چیت کی تھی اور وہ ٹاپک تھا کہ آپ اپنا شارٹ ٹرم گول کیسے طے کریں، شارٹ ٹرم گول کیسے ڈیسائیڈ کریں۔ اس میں ہم نے جو امپورٹنٹ بات کہی تھی وہ یہ کہ شارٹ ٹرم گول جب آپ بنائیں گے، خواب دیکھیں گے، تو اس خواب کو دیکھنے میں آپ کو آپ کا اکنامک بیک گراؤنڈ، آپ کے پیرنٹ کی مالی حالت، یہ کرائیٹیریا نہیں بننا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم نے مثالیں دی کہ جن کے پیرنٹ کمزور ہیں، جن کے پاس مال دولت کم ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے زبردست پرفارم کیا اور انہوں نے کامیابیوں کی اونچائیوں کو حاصل کیا۔ ان میں سے ایک مثال ہم نے ایک لڑکی کی دی تھی جس کا نام تھا روشن شیخ، جو اپنے پیر کٹ جانے کے باوجود بھی MBBS کو کمپلیٹ کیا اور اب پوسٹ گریجویشن کر رہی ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے ایک اور مثال دی تھی انصر شیخ کی، یہ بھی مہاراشٹر سے ہیں۔ ان کے فادر آٹو رکشہ چلاتے تھے، غریب BPL گھرانے سے تھے اور انہوں نے محنت کی، IAS کو کریک کیا، آج یہ IAS آفیسر ہیں۔ تو اس طرح آپ بھی سوچیں تو اونچا سوچیں، بڑا خواب دیکھیں اور یہ نہ سوچیں کہ ارے بھائی ہم سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ کبھی کبھی پیرنٹ بھی بولنے لگتے ہیں کہ اتنا بڑا کیوں سوچ رہے ہو، پاسبل نہیں ہے۔ جب جو کورس ڈیزائن کیا جاتا ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری لوگوں کے لیے نہیں کیا جاتا، یہ عام طلبہ کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ نہ فیل کریں کہ بھائی اس کے لیے تو ایکسٹرا آرڈینری دماغ چاہیے، ایسا آپ نہیں سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ اکثر بچے ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارا دماغ کمزور ہے، ہمارا ذہن کمزور ہے۔ ایسا اس لیے سوچتے ہیں کہ انہیں بٹھایا جا رہا ہے ایکسٹرنل ورلڈ سے، یعنی باہر کی دنیا مطلب بار بار امی یہ کہہ رہی ہیں کہ تو پڑھ نہیں رہا ہے، ابا یہ کہہ رہے ہیں کہ تو پڑھ نہیں رہا ہے، دوست بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تو پڑھتا نہیں ہے، اور ٹیچر بھی ڈسکریج کر رہا ہے۔ تو پورا جو ماحول ہے ہمارے اطراف وہ اگر ڈسکریج کرنے لگتا ہے تو ہم بھی ڈسکریج ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم کوئی بڑا کارنامہ انجام دیں اور بڑا کام کریں۔ اس سے آپ اوپر آ جائیں۔ اگر آپ کو بہترین ٹیچر ملتے ہیں، انکریج کرنے والے ٹیچر ملتے ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں۔ اگر آپ کے پیرنٹ انکریج کرنے والے ملتے ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں۔ اگر مان لیجئے نہ آپ کا ٹیچر انکریج کر رہا ہے، نہ آپ کے پیرنٹ انکریج کر رہا ہے، نہ آپ کا دوست انکریج کر رہا ہے، لیکن آپ چٹان کی طرح کھڑے ہو جائیے اور آپ طے کیجئے کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ انسان اپنے دماغ کا صرف 10% بھی استعمال نہیں کرتا۔ اگر وہ 10% سے زیادہ استعمال کر لے تو اور بڑے کارنامے کر سکتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے دماغ کی جو صلاحیت ہے اس کا 10% ہی کرتے ہیں، اس سے کم کرتے ہیں۔ تو ہم سوچیں کہ 10% میں اتنا ہو سکتا ہے تو کیوں نہ میں اپنے دماغ کا استعمال بڑھا دوں۔ اگر میں اپنے دماغ کا استعمال بڑھا دوں گا تو پھر انشاءاللہ کامیابی میرے ہاتھ آ جائے گی۔ ایک اور چیز ہے جو ہمارے بچوں کو، آپ کو ڈسکریج کر دیتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ ہمارا پرفارمنس بعض سبجیکٹس میں جیسا ہم اونچی کلاسوں میں جاتے ہیں تو پرفارمنس اور ہمارا اسکور گھٹتا جاتا ہے۔ چند کے ساتھ ایسا ہوتا ہے لیکن بعض کے ساتھ الٹا ہو جاتا ہے۔ پہلے کمزور تھے لیکن اب ان کا پرسنٹیج بڑھ رہا ہے۔ اب آپ کس کیٹیگری میں ہیں دیکھ لیں۔ اگر آپ بڑھنے والی کیٹیگری میں ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ گھٹنے والی کیٹیگری میں ہیں تو آپ مایوس نہ ہو، آپ ڈپریشن میں نہ چلے جائیں۔ آپ کی جو عمر ہے اس عمر میں
فوری بچے ہمارے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ارے میرے اتنے مارکس آ گئے، فائنل ایگزام میں 7th میں اتنے آئے تھے، 8th میں میرے اتنے آ گئے، 8th میں اتنے آئے تھے، 9th میں اتنے آ گئے، میں ہوم ورک نہیں کر پا رہا ہوں، میں ٹیسٹ میں اچھا اسکور نہیں کر پا رہا ہوں، ڈاؤن ہو جاتا ہوں۔ نہیں، کوئی بات نہیں، بڑے بڑے لوگ گریڈ 9 تک وہ کچھ نہیں کر رہے تھے، فیل ہو جاتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے محنت کی اور چھلانگ لگائی۔ تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اکثر جو بچے مایوس ہو جاتے ہیں یا پرفارمنس کی کمی آ جاتی ہے، اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیچھے کا معاملہ، وہ جو لرننگ پروسیس ہوتا ہے، سیکھنے کا، علم حاصل کرنے کا، اس میں ایک کڑی مس ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ میتھمیٹکس کر رہے ہیں تو میتھمیٹکس یہ پورا سارا معاملہ چین والا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ایل سی ایم نکالنا ہے تو فریکشن کا نالج چاہیے، فریکشن نکالنا ہے تو پھر آپ کو ملٹیپلیکیشن کا نالج چاہیے، ملٹیپلیکیشن کے نالج کے لیے آپ کو ڈیجٹس کا نالج چاہیے۔ تو یہ پورا سیریز نیچے سے اوپر جاتی ہے۔ اگر کہیں بیچ میں کڑی ٹوٹ گئی تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک سروے ہوا تھا کچھ دنوں، سالوں پہلے، گورنمنٹ نے کروایا تھا کہ بچے اسکول سے کیوں چلے جاتے ہیں، ڈراپ آؤٹ جسے کہتے ہیں۔ اور انڈیا میں آپ کے عمر کے بچوں کا ڈراپ آؤٹ سب سے زیادہ ہے، یعنی بٹوین 12 to 18 ایئرس، یہ جو ایج ہے، اس ایج میں زیادہ بچے تعلیم سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں ایسا؟ سروے ہوا، گورنمنٹ نے کہا کہ اسکول میں ٹوائلٹ نہیں ہوتا، اس لیے بچے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن این جی او، اس نے کہا کہ یہ کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ٹوائلٹ نہیں ہے تو بچہ اسکول نہیں آ رہا، کیا وہ اسکول پڑھنے آتا ہے یا ٹوائلٹ کرنے جاتا ہے؟ تو اس نے اپنے طور پہ پھر سروے کیا، تو انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ بچہ ڈراپ آؤٹ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ جب سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کو چیز، تو اس کے ٹیچر اسے ڈانٹ رہے ہیں۔ جب اسے ٹیچر ڈانٹتا ہے تو اس کے اندر ڈپریشن آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا یار، اسکول میں بھی جاؤ، گالی کھاؤ، ڈانٹ پڑتی ہے، اور گھر آؤ، گھر میں بھی ڈانٹ پڑتی ہے، پھر ایٹ دا اینڈ سال ہوتے ہی فیل ہو جاؤ تو 6 مہینے سال وہ ایک الگ کرکری۔ اس لیے بچہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے، بولتا ہے نہیں جاتا، میں کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیتا ہوں، گیریج جاتا ہوں، ہوٹل چلا جاتا ہوں۔ خیر آپ لوگوں میں سے تو ایسے کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا ریزن انہوں نے معلوم یہی کیا کہ بچے کو سمجھ نہیں آ رہی، بچے کا لنک ٹوٹ رہا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کو انٹرسٹ جنریٹ نہیں ہوتا، انٹرسٹ جنریٹ نہیں ہوا تو آپ پھر پڑھتے نہیں ہیں۔ مثلاً آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، T20 دیکھ رہے ہیں، کوئی باہر سے مہمان آ گئے، انہیں آپ نے بٹھایا، ٹی وی چل رہا ہے، اور آپ گئے چائے لانے کے لیے۔ اب وہ جو مہمان تھے، وہ مہمان مان لیجیے یوروپین کنٹریز سے آئے ہیں، ان کو کرکٹ کے بجائے بیس بال سے دلچسپی ہے، تو انہوں نے فوری چینل بدل دیا اور بیس بال دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ چائے لے کر آئے، آپ کو بیس بال سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ کیا کریں گے؟ تھوڑی دیر بیٹھیں گے، اس کے بعد کہیں گے کہ آپ بیس بال دیکھتے رہیے، میں ذرا اندر جا کے آتا ہوں، یا کچھ دوسرے کام میں مصروف ہو جائیں گے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ آپ کو بیس بال سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اسی طرح اگر آپ کو دیکھیے، اکثر بچوں کو میتھمیٹکس کا پرابلم ہوتا ہے، اس لیے ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ میتھمیٹکس کے بعد دوسرے نمبر پہ 2 چیزیں آتی ہیں، ایک یا تو انگلش لینگویج یا پھر سائنس، یہ 2 چیزوں میں پھر پرابلم ہوتی ہے۔ انگلش لینگویج اگر نہیں آتی ہے آپ کو تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ سبجیکٹ سمجھ نہیں سکتے آپ۔ مثلا آپ میتھمیٹکس میں
2 + 3 + 2 - 5 اگر یہ ایکویشن ڈال کے دیں آپ کو تو آپ فٹاک سے کر دیں گے. لیکن یہی میتھمیٹکس کا سم اگر ڈسکرائب کیا جائے، اسٹرکچر کیا جائے، جملوں میں دیا جائے کہ there are 2 buffaloes, another 3 buffaloes joined, and again 2 goats brought in. Again, after some time, one goat died, another buffalo was died after 3 months. So after the end of year, how many animals were there in the farm? اب آپ پریشان ہو جاتے ہو، سر کھجانے لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ انگریزی سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے ہمارے بچے پرابلم میں آ جاتے ہیں. تو انگریزی اور سائنس یہ دو کا پرابلم دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے ہمت نہیں آ رہی. دنیا میں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی انگلش امپروو کر لیں. انگلش امپروو کرنے کے لیے آج یوٹیوب پہ بہت سارے پروگرام آتے ہیں. آپ مسلسل 3 مہینے محنت کریں، آپ کی انگلش ونڈرفل ہو جائے گی. اور میتھمیٹکس کے لیے آپ شرمائیے مت. میتھمیٹکس کو امپروو کرنے کے لیے مان لیجئے آپ گریڈ 9 میں ہیں، میتھمیٹکس کا پرابلم ہو رہا ہے، تو آپ اپنے دوست یا ٹیچر یا جو بھی میتھمیٹکس آپ کو سمجھا سکتا ہے اس سے ریکویسٹ کریے کہ سر مجھے پیچھے لے جائیے. اب آپ آئیے گریڈ 5 سے. آپ کو یہ میں معلوم کرانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو بچوں کو IIT کی ٹریننگ دیتا ہے. اوکے، JEE ایگزام جو ہوتا ہے، یعنی IIT میں بھی کرنے کے لیے وہ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے آپ کو. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بچوں کو گریڈ 1 سے میتھمیٹکس کرواتے ہیں. بنگلور میں سینٹر ہے ان کا، میں گیا تھا. تو وہاں بچے جب میٹرک کے بعد وہاں آتے ہیں 11ویں اور 12ویں کرنے کے لیے، PUC فرسٹ اور سیکنڈ کے لیے، اور ساتھ ساتھ JEE کی تیاری، تو بچہ چاہے وہ میٹرک میں 90 نمبر لے کے آئے، 90 مارکس، اس کے باوجود ان کو اس بچے کو گریڈ 1 سے میتھمیٹکس کرائی جاتی ہے. فاؤنڈیشن اسٹرانگ. تو یہ آپ کر لیں. اگر میتھمیٹکس نہیں آ رہی ہے تو پیچھے جائیے، پیچھے سے پھر واپس آئیے، انشاءاللہ آپ کی میتھمیٹکس ونڈرفل ہو جائے گی. اور کبھی میتھمیٹکس سے مت گھبرائیے. اور بنیادی میتھمیٹکس ہر کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کے لیے ضروری ہے. آگے چل کر چاہے JEE ہو، چاہے کلیٹ ہو، چاہے نیٹ ہو، چاہے دوسرے جو بھی سبجیکٹ ہو، اس میں آپ کو کرٹیکل تھنکنگ، انالیٹیکل تھنکنگ، اوکے، ریزننگ، یہ ساری چیزوں کے سوالات آنے والے ہیں. اور یہ ساروں کا تعلق بیسک میتھمیٹکس سے. اگر میتھمیٹکس اچھی ہوگی آپ IAS میں UPSC کریک کریں گے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ BA پاس کر کے بہت آسانی سے UPSC اور دوسرے ایگزام پاس کر لیتے تھے، لیکن اب بیسک میتھمیٹکس ہر جگہ ضروری ہو گئی. تو آپ بیسک میتھمیٹکس سے گھبرائیے مت. 10ویں تک آپ کی میتھمیٹکس اسٹرانگ ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیچھے جائیے، شرمائیے مت. آپ یہ مت سوچیے کہ ارے میں تو ابھی گریڈ 9 میں آ گیا ہوں، کس طرح میں گریڈ 2 کی سبٹریکشن ایڈیشن کروں. نو، گھبرائیے مت، نیچے سے جائیے، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے. اب اس کے لیے اور ایک میں آپ کو ٹپ دیتا ہوں. اگر مان لیجیے آپ کو کوئی نہیں مل رہا ہے تو آپ اپنے موبائل فون میں دنیا بھر کی چیزیں دیکھتے ہیں، دنیا بھر کے گیم کھیلتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے. آپ بہت کام کرتے ہیں. تو وہ کام کے ساتھ ایک کام چھوٹا کر لیجیے، وہ یہ کہ خان اکیڈمی آپ ٹائپ کیجیے. خان اکیڈمی کا آپ کو ایپ ملے گا، اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اور اس کو دیکھیے، واچ کیجیے. اس میں سارے لیسن ہیں. آپ گریڈ 1 سے جائیے، گریڈ 2 سے پوری خان اکیڈمی کے پرابلم سالو کرتے جائیے. اسے سنیے، دیکھیے. اب تو ہندی میں بھی آ گیا ہے. تو آپ کی میتھمیٹکس، آپ انگلش میں امپروو کر لیجیے.
انگلش امپروو کریں گے آپ تو آپ کو جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ آئے گا اور لکھنے میں سہولت ہوگی، آپ کو مگب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو یہ دو کام کر لیں گے آپ، تو آپ کا جو فیئر ہے، خوف ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں کریک نہیں کر سکتا، آپ کا خوف ایک ہمت میں بدل جائے گا، دو وجوہات سے، میتھمیٹکس اور لینگویج، یہ دو پہ کمانڈ آ گیا تو آپ دیکھیں گے آپ کے اندر ایک ہمت آ گئی، ایک ہمت آ گئی۔ اور کبھی دوستوں سے اس معاملے میں انفلوئنس مت ہو، ارے تو کیا MBBS کرتا ہے، تیری صورت دیکھ IAS کرتا، صورت کا تعلق IAS سے نہیں ہے، آپ کے اندر جو خواب ہے، عزم ہے، اس سے اس کا تعلق ہے۔ تو آپ دوستوں سے نگیٹو انفلوئنس جو ہوتا ہے اس سے آپ مت ہوئے۔ بعض لوگ گھر والے، خاندان والے بھی آپ کو نگیٹو امپیکٹ کرتے ہیں، نگیٹو انفلوئنس کرتے ہیں، نگیٹو اثر ڈالتے ہیں۔ ماں باپ بولیں گے کچھ بھی پڑھ لے، چھوٹا موٹا پڑھ لے، ڈپلوما کر لو، ایسا۔ آپ پیرنٹ کو سمجھائیے کہ میں بہت بڑا کام کرنے والا ہوں، آپ میری مدد کریے، تو انشاءاللہ آپ ضرور سکسیس ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، شارٹ ٹرم گول کے بعد جو بہت قیمتی کام ہم کو کرنا ہے اور جو بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے وہ ہے ہمارے لانگ ٹرم گول کا تعین۔ لانگ ٹرم گول کے دو ہی آپشن ہیں، اور ان دو آپشنز میں سے جو تھوڑا سا بھی دماغ رکھتا ہے وہ دنیا بھر میں ایک ہی آپشن کو سلیکٹ کرتا ہے، اور جس کو وہ آپشن سلیکٹ کرنے کا شعور حاصل ہو جاتا ہے وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے، اور وہ آپشن ہے کہ ہم نعمتوں بھری جنت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو ڈسکرپشن دیا ہے وہ انسان کو، دنیاوی انسان کو جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اس کو سمجھ میں آنے کے لیے کچھ ڈسکرائب کیا ہے، جبکہ بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جنت اتنی بہترین چیز ہے کہ آپ اس کو کنسیو نہیں کر سکتے۔ آج ہماری اور آپ کی خواہش ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں نا، کار دیکھتے ہیں، گاڑی دیکھتے ہیں، آج ہر انسان سیلفی لیتا ہے، اپنے آپ میں مگن ہے، کہیں پارک میں جاتے ہیں تو سیلفی لیتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی ایسی کار ہو، ایسا بنگلہ ہو، ایسا باغ ہو، ایسی نہریں ہو، ایسی ملٹی فلور بلڈنگ ہو، بڑی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ یہ ساری خواہشیں میری اور آپ کی وہاں پوری طرح پوری ہوں گی۔ اتنی زبردست جنت ہے، جنت کو آپ، دماغ آپ کا کنسیو نہیں کر سکتا، اتنی بھاری نعمت ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ آج سے 20 سال پہلے اگر کسی انسان کو آج کے اسمارٹ فون کے بارے میں کہتے تو کیا وہ کچھ تصور کر سکتا تھا؟ تو بولتا تھا کہ کیا مذاق کی بات ہے، کیا ممکن ہے کہ کوئی بیٹھ کے کہیں اسپیچ دے اور آپ یہاں کریں، یا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ آواز کے ساتھ ساتھ انسان کو بھی دیکھ لیں؟ یہ تو ہم حال تک اس پر یقین نہیں کرتے تھے۔ تو اسی طرح جنت کو جو ڈسکرائب کیا جاتا ہے وہ ہم جتنا کنسیو کر سکتے ہیں اتنا ہی ڈسکرائب کیا گیا ہے، ورنہ جنت کی نعمتیں بے انتہا ہیں، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اتنی زبردست نعمت، اتنا زبردست وہاں کا ماحول۔ تو میرے پیارے بیٹے اور بیٹیوں، ہم کو اور آپ کو جنت کی خواہش ہے۔ خوش نصیب وہ انسان ہے جو اپنا لانگ ٹرم گول جنت طے کرتا ہے۔ بدنصیب وہ انسان ہے، بدنصیب وہ نوجوان ہے، بدنصیب وہ اسٹوڈنٹ ہے جو کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ صاحب جنت کس نے دیکھی ہے کہ نہیں کی؟
مولانا مودودی سے پوچھا گیا اسی طرح کا سوال، تو مولانا مودودی نے کہا کہ جنت دیکھی کتنے نے ہے، اگر اس کے چانسز آدھے ہیں تو جنہوں نے نہیں دیکھی اس کے بھی چانسز آدھے ہیں. یعنی کہ میں اور ذرا کھول کے سمجھاتا ہوں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت کسی نے نہیں دیکھی، صحیح، لیکن جنت جن لوگوں نے دیکھی ہے وہ آ کے ہم کو اور آپ کو ڈسکرائب تو نہیں کریں گے اب، اوکے. اور جتنا جنت کے بارے میں دنیا بھر میں جتنے لوگ یقین رکھتے ہیں اس سے بہت کم لوگ یقین نہیں رکھنے والے، کیونکہ جنت اور دوزخ کا تصور دنیا کے تمام بڑے مذاہب میں موجود ہے. تو جو جنت کی تمنا رکھتا ہے اس کا گول بڑا ہوتا ہے. اب اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو اس شارٹ ٹرم گول کو بھی حاصل کرنا ہے، اور شارٹ ٹرم گول کو حاصل کرنے کے لیے ہم جس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں، لانگ ٹرم گول کی بھی وہ تیاری کرتے ہیں. ہم 20 سال 22 سال کے بعد کچھ نعمتیں 60 سال تک حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، بمشکل 40 سالوں کے لیے ہم یہ محنت کر رہے ہیں. اور لانگ ٹرم گول جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لامتناہی ہوگا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں انفینائٹ. میتھمیٹکس آپ پڑھتے ہیں، ایک کتاب آئی ہے گزشتہ دنوں، آدمی 2 قسم کے گیم کھیلتا ہے، ایک فائنائٹ اور ایک انفینائٹ. تو ہم انفینائٹ گیم کھیلنے کی تیاری کریں. فینائٹ مطلب یہی دیکھنے والا، بالکل قریب والا. تو ہم انفینائٹ گیم اگر کھیل رہے ہیں، وہ مقصد ہمارا ہے، اتنی لامتناہی زندگی ہے، تو بتائیے اس کی تیاری بھی اتنی ہی ہونا چاہیے. چھوٹی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی چھوٹی دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ دوڑ دھوپ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ 7th پاس کر لینا چاہتے ہیں تو آپ 7 سال پڑھیں گے، 7th پاس ہو گئے، چلے جائیے. اگر آپ MBBS کرنا چاہ رہے ہیں تو لمبی اسٹرگل ہے. اگر آپ IAS بننا چاہ رہے ہیں، لمبی اسٹرگل ہے. اسی طرح اگر آپ قیامت کے بعد جو نعمتوں بھری والی جنت ہے ماشاءاللہ، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ویسی محنت بھی کرنی پڑے گی. ڈاکٹر بننے کے لیے، IAS بننے کے لیے، ڈیفنس میں جانے کے لیے ہم کتابیں پڑھتے ہیں. اس آخرت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب اتاری ہے، اسی کا یہ مہینہ ہے. وہ کتاب طاقوں میں بند کر کے رکھنے کے لیے نہیں ہے. جب ہم دنیا کی کامیابی کے لیے موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن اگر مان لیجئے 600 صفحات 700 صفحات کی پوری ہے، تو اس کے مقابلے میں ہم ہزاروں صفحات دنیا کی تعلیم کے لیے پڑھ رہے ہیں. آپ گریڈ 1 سے اندازہ لگائیے، گریڈ 1 سے آپ گریجویشن تک کتنے پڑھ لیتے ہیں، یہ دنیا کے لیے 20-25 سال کے لیے. لیکن اس آخرت کی تعلیم کامیابی کے لیے ہم قرآن کو چھو نہیں رہے ہیں، اس کو پڑھ نہیں رہے ہیں، پڑھیں گے تو سمجھ نہیں رہے ہیں. اگر ہم MBBS کی کتابیں کھول کے پڑھ لیں بنا سمجھے، میں اگر پڑھ لوں ساری کتابیں، کافی کتابیں میں پڑھتا ہوں، تو چلو لاؤ بھائی ہماری بچی سے ہم یہ بولیں کہ تیری ساری کتابیں دے دے MBBS والی، میں بھی ڈاکٹر بن جاتا ہوں، اور میں خوب پڑھ لوں دن رات تو میں ڈاکٹر بن جاؤں گا. نہیں، یہی معاملہ قرآن مجید کے تعلق سے. کیا ہم صرف یوں ہی قرآن مجید عربی متن پڑھ لیں تو ہم مومن کہلائیں گے؟ ہو سکتا ہے قانوناً مومن بن جائے،
لیکن اللہ کی نظر میں جو مقبول مومن ہے اس کو تو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو لانگ ٹرم گول حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بڑی شرط ہے وہ یہ کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں۔ صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے۔ قرآن میں ہے کیا؟ قرآن کوئی قصے اور کہانیوں والی کتاب نہیں ہے۔ قصے اور کہانیاں بھی اس میں ہیں، لیکن وہ قصے اور کہانیاں بیان کرنے کا مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم کو ایک راستہ دکھایا جائے، ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے، ہم کو بتایا جائے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں، دوستوں کے ساتھ کیسے رہیں، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہیں، استاد کے ساتھ کیسے رہیں، ہم اپنے آپ کے ساتھ کیسے رہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کی عمر میں یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ کیسے رہیں۔ نوجوانوں کو ایڈریس کرتے ہوئے قرآن مجید میں بہت کہا گیا کہ آپ کا خون تیز ہوتا ہے، آپ ماں باپ کی اطاعت کا خیال رکھیے، اگر وہ ضعیف ہیں تو انہیں اف تک نہ کہیے، جھڑکیے مت، ان کی خدمت کریے، ماں کی خدمت کریے۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک ہے، یہ بتایا۔ آپ کا ولولہ خون تیز ہوتا ہے، آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے، اپنی آنکھیں نیچے کریں۔ غیب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ غیب پر ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ کس ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں، یوٹیوب پر کیا دیکھ رہے ہیں، کیا وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم یہ دیکھو گے تو کل قیامت کے دن تیز راڈ، لوہے کی سلاخ گرم کر کے آنکھوں میں ڈالی جائے۔ آپ غور کیجیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہاتھ میں جو سیٹ آ جاتا ہے تو یہ ہم کو کہاں لے جاتا ہے؟ یہ شیطان کا سب سے بڑا آلہ بن جاتا ہے۔ اس میں اچھائی بھی ہے اور اس میں برائی بھی۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میری مدد کر رہا ہے اور اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے۔ تو آج جتنا غیب پر ایمان ضروری ہے، پہلے اتنا نہیں ضرورت شاید نہیں تھی۔ اگر آپ کا غیب پر ایمان نہیں ہے تو آپ اپنی آنکھوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ عمر میں آپ کے جذبات کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ ٹین ایج بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ ٹین ایج میں اندر سے خواہشات پنپتے رہتے ہیں۔ خواہش ہوتی ہے کہ میری بھی ایک گرل فرینڈ، لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بھی ایک بوائے فرینڈ۔ پہلے تو اگر کوئی نظر ملتی دوڑتے تو معلوم ہو جاتا تھا، بڑا مشکل کام تھا کسی سے آنکھ لڑانا، لیکن آج بڑا آسان کام۔ چیٹنگ، واٹس ایپ، فیس بک، آسان ہو گیا ہے۔ شیطان مدد کر رہا ہے، اس میں آپ حفاظت کرنا ہے، اپنے جذبات کی حفاظت۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دو اعضاء کی آرگنز کی مجھے ضمانت دیتا ہے، میں اسے وہ لانگ ٹرم گول جو جنت ہے اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھیے، جنت حاصل کرنے کا آسان نسخہ، دنیا کی کامیابی حاصل کرنے شاید مشکل ہے، لیکن جنت اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان بھی رکھ دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب جنت حاصل کرنا مشکل کام ہے۔ نہیں، جنت ایک ایسی چیز ہے جس کو حاصل کرنے کی کوشش جو ہوتی ہے دنیا میں، اس سے بھی نفع ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اور اس کا الٹیمیٹ رزلٹ بھی بہترین ہے۔ تو کیا کہا اللہ کے رسول؟ یہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ جو دو چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے اسے جنت کہے گا، ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی۔
زبان، آپ کی عمر میں زبان بے قابو ہو جاتی، گالیاں نکلتی، اینگر ظاہر ہوتا ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت، شرمگاہ سے جڑے ہوئے جذبات ہوتے ہیں، کہیں غلط کاری نہ کر بیٹھے۔ ان جذبات کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ کے اندر سے جذبات امڑتے، وہاں نہ امی نظر آتے ہیں، نہ ابا نظر آتا ہے، نہ دین نظر آتا ہے، بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بے قابو ہو رہے ہیں تو آپ جنت میں دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، اسٹوڈنٹ، یہ ماہ مبارک رمضان اسی کی تربیت دیتا ہے، میں جذبات کو قابو میں رکھنے کی تربیت۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہترین کھانا ہے لیکن آپ کھا نہیں رہے، اس لیے کہ روزہ ٹوٹ جائے۔ ایک بہترین لڑکی ہے جو بات کرنا چاہتی ہے آپ، لیکن آپ بات نہیں کر رہے، روزہ ہے، آپ ٹوٹ جائے گا روزہ۔ یہ ٹریننگ سال بھر چلتی ہے، جب اس ٹریننگ میں آپ پکے ہوتے ہیں تو آپ کو پھر وہ ڈگری ملتی ہے جس ڈگری کے سہارے میں اور آپ انشاءاللہ جنت حاصل کریں۔ تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس دنیا ہی میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو سلیبس ہے وہ قرآن مجید ہے، نمبر 1 سلیبس، نمبر 2 احادیث اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت پڑھیں، آپ قرآن مجید کی روز 2 آیات پڑھیں، اس کو سمجھیں، غور و فکر کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب رکھیں۔ ہمارے گھروں میں سیرت کی کتاب اور قرآن مجید کا ترجمہ لانا ضروری ہے۔ آپ پیسے جمع کیجئے اور تفسیر خریدیے، ترجمہ قرآن خریدیے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خریدیے۔ 2 کتابیں آپ کے پاس ہونا چاہیے گھر میں۔ جس گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہے، حدیث کی کتاب اور سیرت کی کتاب نہیں ہے، وہ گھر انکمپلیٹ ہے۔ جیسا آپ سوچتے ہیں نا، ارے گھر میں پلنگ نہیں، ارے فین نہیں، ارے کرسی نہیں، صوفہ نہیں، فریج نہیں، اس کی فکر ہوتی ہے، لیکن ہم اس کی فکر نہیں کرتے کہ ارے بھائی میرے گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہے، میرے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، ارے میرے گھر میں احادیث کی کتاب نہیں ہے۔ تو آپ پروجیکٹ بنائیے، ان کتابوں کو گھر میں لائیے اور انہیں پڑھنا شروع کیجیے۔ یہ اس لیے کہ ابا اور امی کو کہیے کہ شارٹ ٹرم گول کے ساتھ ساتھ میں لانگ ٹرم گول کی تیاری کر رہا ہوں، اور اس کی تیاری میں آپ کا بھی فائدہ ہے۔ میں آپ کا بہترین بچہ بنوں گا، میں ثواب جاریہ کا ذریعہ بنوں گا، آپ کو جنت میں داخل کروانے کا ذریعہ بنوں گا۔ مجھے امید ہے کہ جو بھی اس کو سن رہے ہیں وہ آج اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ جو بدل چکے ہیں الحمدللہ وہ میرے حق میں دعا کریں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا ہے، اپنا مقصد نہیں طے کیا ہے، تو آج وہ مقصد طے کر لیں، ہمارے حق میں دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اپنا بہترین شارٹ ٹرم گول اور بہترین لانگ ٹرم گول حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، شکریہ۔